اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ بقرہ میں نازل ہونے والی سود کے حوالے سے آیات کا مفصل تفصیلی ذکر معرف القرآن کے پیش نظر جو پیش کیا جا رہا ہے، یہ اس کا آخری حصہ ہے۔ اور آج کل جو ربا انسانی معاشیات کا مدار سمجھا جاتا ہے اور مسئلہ سود میں جو زیر بحث ہے، وہ یہی ربا ہے جس کی حرمت قرآن کی 7 آیات اور 40 سے زیادہ احادیث اور اجماع امت سے ثابت ہے۔ ربا کی دوسری قسم وہ بیع و شرع کے ضمن میں ہوتی ہے، نہ اس کا رواج عام ہے اور نہ ہی اس میں کوئی بحث کرنے کی ضرورت ہے۔ یہاں تک یہ بات واضح ہو گئی کہ قرآن و سنت میں ربا کی حقیقت کیا ہے اور مسئلہ سود کی پہلی بات ہے۔ حرمت سود کی حکمت و مصلحت، اس کے بعد دوسری بحث اس کی ہے کہ ربا کی حرمت و ممانعت کسی حکمت و مصلحت پر مبنی ہے اور اس میں وہ کون سی روحانی یا معاشی مضرتیں ہیں جس کی وجہ سے اسلام نے اس کو اتنا بڑا گناہ قرار دیا ہے۔ اس جگہ پہلے یہ سمجھ لینا ضروری ہے کہ دنیا کی ساری مخلوقات اور اس کے معاملات میں ایسی کوئی چیز نہیں جس میں کوئی بھلائی یا فائدہ نہ ہو۔ سانپ، بچھو، بھیڑیا، شیر، سنکھیا جیسے زہر قاتل میں بھی انسان کے لیے ہزاروں فوائد ہیں۔ گویا کوئی برا نہیں قدرت کے کارخانے میں۔ چوری، ڈاکہ، بدکاری، رشوت، اس میں سے بھی کوئی ایسی چیز نہیں جس میں کچھ نہ کچھ فائدہ نہ ہو، مگر ہر مذہب و ملت اور ہر مکتبہ فکر میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ جس چیز کے منافع زیادہ اور مضرتیں کم ہیں اس کو نافع اور مفید قرار دیا جاتا ہے، اور جس کے مفاسد اور مضرات زیادہ اور منافع کم ہوں اس کو مضر اور بیکار سمجھا جاتا ہے۔ قرآن کریم نے بھی شراب اور قمار کو حرام قرار دیتے ہوئے اس کا اعلان فرمایا کہ ان میں بڑے گناہ بھی ہیں اور لوگوں کے کچھ منافع بھی، اور ان کے گناہ اور وبال کا منافع کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے، اس لیے ان چیزوں کو اچھا یا مفید نہیں کہا جا سکتا بلکہ ان کو نہایت مضر اور تباہ کن سمجھ کر ان سے اجتناب لازمی ہے۔ ربا یعنی سود کا بھی یہی حال ہے۔ اس میں سود خور کے لیے کچھ وقتی نفع ضرور دکھائی دیتا ہے، مثلاً لیکن اس کا دنیاوی اور اخروی وبال اس نفع کے مقابلے میں نہایت شدید ہے۔ ہر چیز کے نفع و نقصان یا مفاسد و مصالح کا موازنہ کرنے میں یہ بات بھی ہر عقل مند کے نزدیک قابل نظر ہوتی ہے کہ اگر کسی چیز میں نفع محض وقتی یا ہنگامی ہو اور نقصان اس کا دیر پا یا دائمی ہو تو اس کو کوئی عقل مند مفید اشیاء کی فہرست میں شمار نہیں کر سکتا۔ اسی طرح اگر کسی چیز کا نفع شخصی اور انفرادی ہو اور اس کا نقصان پوری ملت اور جماعت کو پہنچتا ہو تو اس کا بھی کوئی ہوش مند انسان مفید نہیں کہہ سکتا۔ چوری اور ڈاکہ میں چور ڈاکو کو تو نفع کھلا ہوا ہے مگر پوری ملت کے لیے مضر اور اس کے امن و سکون کو برباد کرنے والا ہے، اسی لیے کوئی انسان چوری اور ڈاکہ کو اچھا نہیں کہتا۔ اس تمہید کے بعد مسئلہ سود پر نظر ڈالیے تو اس میں ذرا سا غور کرنے سے معلوم ہوگا کہ اس میں سود خور کے وقتی اور ہنگامی نفع کے مقابلے میں اس کا روحانی اور اخلاقی نقصان اتنا شدید ہے کہ وہ اس کو انسانیت سے نکال دیتا ہے، اور یہ کہ اس کا جو وقتی نفع ہے وہ بھی صرف اس کی ذات کا نفع ہے، اس کے مقابلے میں پوری ملت کو نقصان عظیم اور معاشی بحران کا شکار ہونا پڑتا ہے۔ لیکن دنیا کا حال یہ ہے کہ جب اس میں کوئی چیز رواج پانی جاتی ہے تو اس کی خرابیاں نظروں سے اوجھل ہو جاتی ہیں اور صرف اس کے فوائد سامنے رہ جاتے ہیں، اگرچہ وہ فوائد کتنے ہی حقیر و ذلیل اور ہنگامی ہوں۔ اس کے نقصانات کی طرف دھیان نہیں جاتا اگرچہ وہ کتنے ہی شدید اور عام ہوں۔ رسم و رواج طبع انسانی کے لیے ایک کلوروفارم ہے جو اس کو بے حس بنا دیتا ہے۔ بہت کم افراد ہوتے ہیں جو چلے ہوئے رسم و رواج پر تحقیقی نظر ڈال کر یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ اس میں فائدہ کتنے ہیں اور نقصان کتنا، بلکہ اگر کسی کے متنبہ کرنے سے ان کی نقصانات سامنے آ بھی جائیں تو پابندی یہ رسم و رواج اس کو صحیح راستے پر آنے نہیں دیتی۔ سود و ربا اس زمانے میں ایک وبائی مرض کی صورت میں اختیار کر چکا ہے اور اس کی رواج ساری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے چکی ہے، اس لیے انسانی فطرت کا ذائقہ بدل دیا ہے کہ کڑوے کو میٹھا سمجھنے لگے اور جو چیز پوری انسانیت کے لیے معاشی بربادی کا سبب ہے اس کو معاشی مسئلے کا حل سمجھا جانے لگے۔
آج اگر کوئی مفکر محقق اس کے خلاف آواز اٹھاتا ہے تو اس کو دیوانہ سمجھا جاتا ہے۔ وہ سب کچھ ہے لیکن وہ ڈاکٹر نہیں بلکہ انسانیت کا ڈاکو ہے، جو کسی ملک میں وبا پھیل جانے کو اور علاج کے غیر مؤثر ہونے کا مشاہدہ کرنے کی بنا پر اب یہ طے کرے کہ لوگوں کو یہ سمجھائے کہ یہ مرض ہی نہیں بلکہ عین شفا اور عین راحت ہے۔ ماہر ڈاکٹر کا کام ایسے وقت میں بھی یہی ہے کہ لوگوں کو اس کے مرض اور اس کے مضرات سے آگاہ کرتا رہے اور علاج کی تدبیریں بتاتا رہے۔ انبیاء علیہ السلام اصلاح خلق کے ذمہ دار ہو کر آتے ہیں۔ وہ کبھی اس کی پرواہ نہیں کرتے کہ کوئی ان کی بات سنے یا نہیں۔ وہ اگر لوگوں کے سننے اور ماننے کا انتظار کرتے تو ساری دنیا کفر و شرک ہی سے آباد ہوتی۔ کلمہ لا الہ الا اللہ کا ماننے والا اس وقت کون تھا جب کہ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کی تبلیغ و تعلیم کا حکم من جانب اللہ ملا تھا۔ سود و ربا کو اگرچہ آج کی معاشیات میں ریڑھ کی ہڈی سمجھا جانے لگا ہے، لیکن حقیقت وہ ہے وہ آج بھی بعض حکمائے یورپ نے تسلیم کی کہ وہ معاشیات کے لیے ریڑھ کی ہڈی نہیں بلکہ ریڑھ کی ہڈی میں پیدا ہونے والا ایک کیڑا ہے جو اس کو کھا رہا ہے۔ مگر افسوس کہ آج کل کے اہل علم و فن بھی کبھی کبھی رسم و رواج کے تنگ دائرے سے آزاد ہو کر اس طرف کسی طرح نظر نہیں کرتے اور سینکڑوں برسوں کے تجربے بھی ان کو اس طرف متوجہ نہیں کرتے کہ سود و ربا کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ عام خلق خدا اور تمام ملت فقر و فاقہ اور معاشی بحران کا شکار ہو اور وہ غریب سے غریب تر ہوتے چلے جائیں اور چند سرمایہ دار پوری ملت کے مال سے فائدہ اٹھا کر یا یوں کہیے کہ ملت کا خون چوس کر اپنا بدن بڑھاتے اور پالتے چلے جائیں گے۔ اور حقیقت اور حیرت یہی ہے کہ جب کبھی ان حضرات کے سامنے اس کو بیان کیا جاتا ہے تو اس کے جھٹلانے کے لیے ہمیں امریکہ اور انگلینڈ کے بازاروں میں لے جا کر سود کی برکات کا مشاہدہ کرانا چاہتے ہیں اور یہ دکھلانا چاہتے ہیں کہ یہ لوگ سود و ربا کی بدولت کیسے پھلے اور پھولے ہیں۔ لیکن اس کی مثال تو ایسی ہے جیسے کوئی مردم خوروں کی کسی قوم اور اس کے عمل کی برکاتوں مشاہدہ کرانے کے لیے آپ کو مردم خوروں کے محلے میں لے جا کر یہ دکھلائے کہ یہ کتنے موٹے تازے اور تندرست ہیں اور اس سے یہ ثابت کرے کہ ان کا یہ عمل بہترین عمل ہے۔ لیکن اس کو کسی سمجھدار آدمی سے سابقہ پڑے تو وہ کہے گا کہ تم مردم خوروں کے عمل کی برکات مردم خوروں کے محلے میں نہیں دوسرے محلوں میں جا کے دیکھو جہاں پہ سینکڑوں ہزاروں مردے پڑے ہوئے ہیں جن کا خون اور گوشت کھا کھا کر یہ درندے پلے ہیں۔ اسلام اور اسلامی شریعت کبھی ایسے عمل کو درست اور مفید نہیں مان سکتی جس کے نتیجے میں پوری انسانیت اور ملت تباہی کا شکار ہو اور کچھ افراد یا اس کے جتھے پھلتے پھولتے چلے جائیں۔ سود و ربا کی معاشی خرابیاں۔ سود و ربا میں اگر کوئی دوسرا عیب بھی اس کے سوا نہیں ہوتا کہ اس کے نتیجے میں چند افراد کا نفع اور پوری انسانیت کا نقصان ہے تو یہی اس کی ممانعت اور قابل نفرت ہونے کے لیے کافی تھا۔ حالانکہ اس میں اس کے علاوہ اور بھی معاشی خرابیاں اور روحانی تباہ کاریاں پائی جاتی ہیں۔ پہلے اس کو سمجھیے کہ سود کے ذریعے ملت کی تباہی اور خاص افراد کا نفع کیوں کر ہے۔ سود و ربا کی مہاجنی اور فرسودہ طریقے میں تو ایسا بھونڈا پن تھا کہ عام ملت کا ضرر اور کسی خاص فرد کا نفع ہر موٹی عقل والے کو بھی سمجھ میں آ جاتا تھا۔ مگر آج کل کی نئی روشنی جس کو نئی اندھیری کہا جانا زیادہ موزوں ہے، جس نے جس طرح شراب کو مشینوں میں صاف کر کے چوری اور ڈاکے کی نئی صورتیں ایجاد کر کے بدکاری اور بے حیائی کے نئے ڈھنگ نکال کے سب کو ایسا مہذب بنا دیا ہے کہ سطحی نظر آنے والوں کو اس کی اندرونی خرابیاں نظر نہ آئیں، اسی طرح ربا اور سود کی بجائے شخصی دکانوں کی مشترک کمپنیاں بنا لی ہیں جن کو بینک کہا جاتا ہے، اور اب دنیا کی آنکھوں میں خاک جھونکنے کے لیے یہ بتلایا جاتا ہے کہ ربا کی اس جدید طریقے سے پوری ملت کا فائدہ ہے، کیونکہ عوام جو اپنے روپے سے تجارت کرنا نہیں جانتے یا قلت سرمایہ کی بنا پر نہیں کر سکتے، ان سب کا روپیہ بینکوں میں جمع ہو کر ان میں سے ہر ایک کو گو قلیل ہی صحیح کچھ نہ کچھ نفع سود کے نام سے مل جاتا ہے، اور بڑے تاجروں کو یہ موقع فراہم کرتے ہیں کہ وہ بینکوں سے سودی قرض لے کر بڑی تجارت کر کے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اس طرح سود ایسی مبارک چیز بن گئی ہے کہ ساری ملت کے افراد کو اس سے نفع پہنچ رہا ہے۔ لیکن ذرا انصاف سے کام لیا جائے تو یہ وہ ابلا فریبی ہے جو شراب کی گندی بھٹیوں کو صاف ستھرے ہوٹلوں میں،
عصمت فروشی کے اڈوں کو سینماؤں اور شبینہ کلبوں میں تبدیل کر کے زہر کو تریاک اور مضر کو مفید بنا کر دکھلانے کے لیے عمل میں لائی گئی ہے۔ اور جس طرح اہل بصیرت پر یہ بات روشن ہے کہ اخلاق سوز جرائم کو جدید غلاف پہنانے کا نتیجہ اس کے سوا نہیں کہ یہ جرائم پہلے سے زیادہ ہو گئے اور ان کا زہر پہلے سے زیادہ تیز ہو گیا، اسی طرح سود و ربا کی اس نئی شکل نے سود کے چند آنے فی سینکڑا عوام کے منہ کو لگا کر ایک طرف ان کو اپنے جرم میں شریک کر لیا ہے اور دوسری طرف اپنے لیے اس جرم کے ارتکاب کا غیر محدود میدان فراہم کر لیا۔ کون نہیں جانتا کہ یہ چند آنے فی سینکڑا کا وجود سیونگ بینکوں اور ڈاک خانہ جات سے لوگوں کو ملتا ہے، یہ کسی نہ کسی طرح ان کے معاش کی کفالت نہیں کر سکتا، اس لیے وہ مجبور ہیں کہ اپنا پیٹ بھرنے کے لیے مزدوری یا ملازمت تلاش کریں۔ تجارت کی طرف اول تو ان کی نظر خود نہیں جاتی، اور اگر کسی کو اس طرف متوجہ جائے بھی تو پوری ملت کو سرمایہ بینکوں میں جمع کرنے کی جو صورت تجارت کی بن گئی ہے، اس میں کسی چھوٹے سرمایہ والے کو داخل ہونا خود اپنی موت کو دعوت دینے سے کم نہیں، کیونکہ بینک کوئی بڑا سرمایہ قرض پر نہ صرف اسی کو دے سکتا ہے جس کی بازار میں اپنی ساکھ ہو اور بڑا کاروبار ہو۔ 10 لاکھ کے مالک کو 1 کروڑ قرض مل سکتا ہے، وہ اپنے ذاتی روپے کی نسبت سے 10 گنا زیادہ کی تجارت چلا سکتا ہے، اور تھوڑا سرمایہ کرنے والے کی نہ تو کوئی ساکھ ہوتی ہے اور نہ بینک اس پر اعتماد کرتے ہیں کہ ان کو 10 گنا زیادہ قرض دے دیں۔ 1000 کی مالیت والے کو 10,000 تو کیا 1000 ملنا بھی مشکل ہے، اور جبکہ ایک شخص جو 1 لاکھ کی ملکیت رکھنے والا ہو تو 9 لاکھ بینک کا سرمایہ لگا کر 10 لاکھ کی تجارت کرتا ہے، اور فرض کر لیجئے کہ اس کو 1 روپیہ فی صد نفع ہوتا ہے، تو گویا اس کو اپنے 1 لاکھ پر 10% نفع ہوا۔ اس کے بالمقابل اگر کوئی شخص صرف اپنی ذاتی روپے سے 1 لاکھ کی تجارت کرتا ہے، اس کو 1 لاکھ پر صرف 1% کا نفع ہوگا، جو اس کے ضروری اخراجات کے لیے بھی کافی نہیں ہوں گے۔ ادھر مارکیٹ میں بڑے بڑے سرمایہ والوں کو خام سامان جس نرخ اور والائے مفلوج و محتاج ہو کر رہ جاتا ہے، اگر اس کی شامت آئی اور اس نے کسی ایسی تجارت میں ہاتھ ڈال دیا تو بڑے سرمایہ کار اس کو اپنی خدائی کا شریک سمجھ کر کچھ اپنی گرہ سے نقصان اٹھا کر بھی بازار کو ایسا ڈاؤن کر دیتے ہیں کہ چھوٹے سرمایہ والا اصل اور نفع سب سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ تجارت میں صرف ان افراد میں محدود ہو کر رہ جاتی ہے جو بڑے سرمایہ دار ہیں۔ یہ ملت پر کتنا بڑا ظلم ہے کہ ساری ملت اصلی تجارت سے محروم ہو کر صرف بڑے سرمایہ داروں کو دستنگر بن جائے، ان کو وہ جتنا نفع دینا چاہیں بخشش کے طور پہ دیں، اور دوسرا اس سے بڑا نقصان جس کی زد میں پورا ملک آ جاتا ہے وہ یہ ہے کہ ایسی صورت میں اشیاء کے نرخ پر ان بڑے سرمایہ داروں کا قبضہ ہو جاتا ہے، اور وہ گراں سے گراں فروخت کر کے اپنی گرہ مضبوط کر لیتے اور پوری ملت کی گرہیں کھلوا لیتے ہیں، اور قیمت بڑھانے کے لیے جب چاہے مال کی فروخت بند کر دیتے ہیں۔ اگر ساری ملت کا سرمایہ بینکوں کے ذریعے کھینچ کر ان خود غرض لوگوں کی پرورش نہ کی جاتی اور یہ مجبور ہوتے کہ صرف اپنے ذاتی سرمایہ سے تجارت کریں، تو نہ چھوٹے سرمایہ والوں کو یہ مصیبت پیش آتی، اور نہ یہ خود غرض درندے پوری تجارت کریں تو یہ نہ ہی چھوٹے سرمایہ کاروں کے لیے مصیبت پیش آتی، اور نہ ہی یہ خود غرض درندے پوری تجارت کے ناخدا بنتے۔ چھوٹے سرمایہ والوں کی تجارت کا منافع سامنے آتا تو دوسروں کا بھی حوصلہ بڑھتا کہ تجارت کا کاروبار عام ہوتا، جس سے ہر ایک کا اسٹاف علیحدہ ہوتا، جس سے ہزاروں حاجت مندوں کی روزی پیدا ہوتی اور تجارتی نفع بھی عام ہوتا، اور اشیاء کی ارزانی پر بھی یقینی اثر پڑتا، کیونکہ باہمی مقابلہ کمپٹیشن ہی ایسی چیز ہے جس کے ذریعے کوئی آدمی اس پر تیار ہوتا ہے کہ اپنا نفع کم کر لے۔ اس عیارانہ طریقہ کار نے پوری قوم کو ایک مہلک بیماری لگا دی اور دوسرے اس کی ذہنیت خراب کر دی کہ اس بیماری ہی کو شفا سمجھے۔ بینکوں کے سود سے ملت کا ایک تیسرا معاشی نقصان، اور دیکھیے کہ جس شخص کا سرمایہ 10,000 ہے اور وہ بینک سے سودی قرضہ لے کے 1 لاکھ کا بیوپار کرتا ہے، اگر کہیں اس کا سرمایہ ڈوب گیا اور تجارت میں اس کو نقصان پہنچا اور وہ دیوالیہ ہو گیا تو غور کیجئے کہ نقصان صرف 10% تو اس پر پڑا، باقی 90% نقصان پوری ملت کا ہوا جن کا سرمایہ بینک سے لے کر اس نے لگایا تھا۔
اگر بینک نے دیوالیے کا نقصان بھی سر دست خود برداشت کر لیا تو یہ ظاہر ہے بینک تو قوم کی جیب ہے، اس کا نقصان انجام کار قوم پر عائد ہوگا، جس کا حاصل یہ ہوا کہ سرمایہ دار کو جب تک نفع ہوتا رہا وہ نفع کا تنہا مالک تھا، اس میں ملت کے لیے کچھ نہ تھا یا برائے نام تھا، اور جب نقصان آیا تو 90% نقصان پوری ملت پہ پڑ گیا۔ سود ایک معاشی نقصان یہ بھی ہے کہ سود خور جب گھاٹے میں آ جائے تو پھر وہ پنپنے کے لیے قابل نہیں رہتا، کیونکہ اتنا سرمایہ تو تھا ہی نہیں جس کے نقصان کا یہ برداشت کر سکتا، اور نقصان کے وقت اس پر دوہری مصیبت ہوتی ہے، ایک تو اپنا نفع اور سرمایہ گیا، اوپر سے بینک کے قرض میں ڈوب گیا جس کی ادائیگی کے لیے اس کے پاس کوئی ذریعہ نہیں، اور بے سود کی تجارت میں اگر سارا سرمایہ بھی کسی ملک کسی وقت چلا جائے تو فقیر ہی ہوگا، مقروض نہ ہوگا۔ 1957 میں پاکستان میں روئی کے بیوپار پر قرآنی ارشاد کے مطابق محاق کی آفت آئی اور حکومت نے کروڑوں روپے کا نقصان اٹھا کر تاجروں کو سنبھالا، مگر کسی نے اس پر غور نہیں کیا کہ یہ سب سود کی نحوست تھی، کیونکہ کاٹن کے تاجروں نے اس کاروبار میں بیشتر سرمایہ کار بینکوں کا لگایا ہوا تھا اور اپنا سرمایہ برائے نام تھا۔ بقضائے خداوندی روئی کا بازار اتنا گر گیا کہ اس کا دام 125 سے گر کر 10 پر آ گیا۔ تاجر اس قابل نہ رہے کہ بینکوں میں مارجن پورا کرنے کے لیے روپیہ واپس دیتے، مجبور ہو کر مارکیٹ بند کر دی گئی اور حکومت سے فریاد کی۔ حکومت نے 10 کی بجائے 90 کے دام لگا کر خود مال خریدا اور کروڑوں روپے کا نقصان برداشت کر کے ان تاجروں کو دیوالیہ ہونے سے بچا لیا۔ حکومت کا روپیہ کس کا تھا؟ وہی بیچاری غریبوں ملت و قوم کا۔ غرض بینکوں کا کاروبار کا کھلا ہوا نتیجہ یہ ہے کہ پوری ملت کے سرمایہ سے چند افراد نفع اٹھاتے ہیں اور جہاں نقصان ہو جائے تو وہ پوری قوم و ملت پر پڑے۔